Assalamu alaikum, this is Professor Kashif Muhammad Khan from Iqra University Islamabad campus H9, and today we are here for the ICOP Conference 2025. ICOP stands for Academia Industry Collaboration, and conference theme for today is Industry 4.0 and Beyond, Bridging Academia and Industry for a Better Tomorrow and a Better Future. And this particular podcast, इसका हमने नाम रखा है Voices of Change and Journey to Success. और आज मेरे साथ मेरे बहुत अजीज़ पुराने दोस्त डॉक्टर अली साजिद साहब, जो कि तमगा इम्तियाज़ भी रखते हैं और PhD भी हैं. एंड डॉक्टर अली साजिद साहब जो हैं, इनके पास ऑलमोस्ट 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेसर, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन हायर एजुकेशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड. As a Director of Leadership and Management Development Associates, LDMA, he has empowered thousands of professionals and managers across industries and cutting-edge training in leadership, project management, quality enhancement, and change management. A visionary academic, Dr. Sajid founded and led 5 of Pakistan's most successful business and management schools, which includes NUST School of Business. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ لال کرتی سے کس طرح 2 کمرے سے یہ اسکول نکلا اور آج پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے. انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ ایٹ UET لاہور اینڈ دا لاہور اسکول آف مینجمنٹ. ڈاکٹر ساجد earned his PhD in engineering management from the George Washington University, USA, and has taught at multiple US universities. He has also worked as a consultant at World Bank and advisor to Government of Pakistan on quality and productivity. His dedication in advancing quality and productivity earned him the prestigious Tamga Imtiyaz Medal of Distinction. Please join me in welcoming a true pioneer of management, education and transformation in leadership, Dr. Ali Sajid Saab. बहुत बहुत शुक्रिया जाने का. Welcome, it's my honor, it's my privilege. I think आपसे मेरे ख्याल है मुलाकात ऑलमोस्ट आफ्टर 2002-3-4 में हुई, जब आपने नस शुरू किया. आपने पढ़ाया भी, या मैं पढ़ाने का भी मुझे एजाज़ हासिल, पढ़ाने का भी एजाज़ तो हमारे लिए एंजॉय किया. हमारे लिए बड़े बाइस तकरीम है बात कि आज हम आपसे मिल रहे हैं. और उसके बाद आपका बहुत एक तवील एक्सपीरियंस और बहुत एक ऐसी आँख जो दूर तक देखती है. तो आज हम आपसे सर थोड़े से कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे. और सबसे पहले जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है, आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस भी करते हैं कि मुल्क को दोबारा अपने कदमों पे कैसे खड़ा करना है, नौजवान जो है वो अपनी खोई हुई साख कैसे हासिल कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं. तो सर सबसे पहले मुझे बताएं कि व्हाट इज़ एटीट्यूड एंड हाउ इट अफेक्ट्स अ प्रोफेशनल्स लाइफ. अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी. पाकिस्तान में एटीट्यूड को एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है. तकब्बुर, रऊनत, तफक्कुर, एरोगेंस और अगले को हल्की निगाह से देखना और उसको डिमीन करना, उस पर तमस्खुर उड़ा के तजलील और तौहीन करना, ये अफसरी का तुर्र इम्तियाज़ है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में. इसलिए नहीं उठ रहे. तो एटीट्यूड बेसिकली एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है आपकी थिंकिंग का. मैं इस पे, अगर मुझे आप 1 मिनट दें, मैंने कॉइन की है वैल्यू चेन ऑफ एटीट्यूड. ज़रूर, ये मेरी अपनी तख्लीक है, अपनी वो है, इन्वेंशन है. इंसान जिस माहौल में रहता है वो उसकी सोच को मुतासिर करती है. अगर मैं थाने में पैदा हुआ हूँ तो मैंने बचपन से देखा है कि थानेदार मेरा अगर फैमिली मेम्बर है, वो मारता है लोगों को, रिश्वत ले रहा है. मैं रिश्वत लेना जायज़ समझता हूँ और मारने को एक सवाब समझता हूँ. मुझे सिखाया गया, मुझे बुरा नहीं बताया गया. इंटरेस्टिंग जी. तो जो बच्चा जिस माहौल में पैदा होता है वहाँ से उसकी सोच डेवलप होती है. मैं जब F10 में रहता था तो मैं ट्रेनिंग देता था अपने घर में सेंटर. तो मैंने एक दिन देखा मेरा 2 साल का बच्चा जिसको उर्दू बोलने नहीं आती थी, मेरी रेप्लिका कर रहा है ट्रेनिंग का स्टाइल और उल फुल बके जा रहा है. तो वो पैदाइशी उसको ट्रेनिंग वाला, प्रोफेसरी वाला माहौल मिल गया. तो पहली चीज़ जो सोच को मुतासर करती है माँ बाप का घर. उसके बाद कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी. अगर आपको, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मौका मिला जहाँ पे 3 नोबेल प्राइज़ के, तो जब मैं टावर में पहले दिन दाखिल हुआ, मैंने कहा मैं यहाँ पे जहाँ 3 नोबेल प्राइज़ और इकबाल जैसे बंदे हैं, अब्दुल सलाम जैसे बंदे हैं, सूफी तबस्सुम जैसे लेजेंड है, मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा. और फिर मैंने उसको चैलेंज के तौर पे लिया और अपने आप पे इन्वेस्ट किया. तो आपकी सोच में तब्दीली तालीमी माहौल से आती है, फिर दफ्तर में,
اور آخر میں لائف پارٹنرس. یہ 4-5 ایکسٹرنل ڈٹرمنٹ ہیں جو آپ کی سوچ کو یا ویریبل ہیں جو سوچ کو تبدیل کرتے ہیں پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. ویری انٹرسٹنگ. میرے دماغ میں جو مائنڈ ہے وہ اندر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. مائنڈ ایک فلم کے ڈبے کی طرح ہے جس میں ریل چلتی ہے. اس ریل چلنے کا نام ہے سوچ, تھنکنگ پروسیس. اور اس ریل کی جب سپیڈ تیز ہوتی ہے تو میں مستعد اور فعال ہو جاتا ہوں اور ایکسلریٹ کرنے لگ جاتا ہوں انوویٹو آئیڈیا سے. اور اگر سلو سپیڈ ہے تو میں لگی سال میں سوچوں کل کر لیں گے, دیکھی جائے گی, خیر ہو سی. بالکل ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, خیر ہو سی, جلدی کی ہے, سب پنجابی کہتے ہیں جلدی کی ہے. ہاں جی. تو اب اس سوچ کے مائکرو پروسیسر کو بھی ایکسٹرنل فورسز کنٹرول کرتی ہیں. ضرورت سب سے بڑا ایکسٹرنل فورس ہے جو آپ کو بگاتی ہے. سوچ میں اگر کمزوری ہے تو میں کمزور ہوں. سوچ میں اگر حوصلہ اور ہمت ہے تو میں جرأت مند ہوں. اس کا جسمانی طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دینے لگا عجیب و غریب کہ میں ڈائبٹک ہوں 60+ کا. ٹھیک ہے. اور مجھے تھکن ہوتی ہے, میں میڈیکیشن پہ ہوں, میں پھر بھی 8 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھاتا ہوں. میں نے سوچ کو اسٹرانگ کر لیا. اور ڈاکٹر نے کہا کھڑے ہو کے 3 گھنٹے سے 1 گھنٹے سے پڑھانا, میں 8 گھنٹے ٹریننگ دیتا ہوں. آپ نے چیلنج کر دیا. میں نے وہ ایک غالب کا ایک شعر ہے, درد کا حد سے بڑھ جانا ہے دوا ہو جانا. واہ واہ. تو جب میں نے شعر پڑھا میں نے کہا جیسا زہر کا توڑ زہر ہے تو درد کا توڑ بھی درد ہی ہے. تو درد کو میں نے بڑھا لیا اور درد پہ قابو پا لیا. غالب سے اس مصرے سے مجھے آئیڈیا ملا اور اللہ کا شکر ہے. اور پھر میں ایسے وہ جیسا ہوتا ہے نا یہ آپ کے پاپ سنگر, میں کلاسیکل میوزک کی طرح طبلے پہ گانا نہیں گا رہا ہوتا, میں پاپ سنگر کی طرح اندر ٹریننگ میں گھس جاتا ہوں آگے پیچھے اور بندہ ہل جاتا ہے اس پہ, عام آدمی بھی. تو یہ سوچ کی تبدیلی جو اس تھنکنگ پروسیس کو متاثر کرتی ہے, تو یہ جو فلم کا عکس آتا ہے سامنے اس کا نام ہے سوچ, تھاٹ. اب یہ تھاٹ اس چیز کو متاثر کر رہی ہے دل. اب میرے اگر تھاٹ نیگیٹو ہے تو اس دل میں رحمانی افکار آ جائیں گے. اگر تھاٹ پازیٹیو ہے تو رحمانی افکار کا غلبہ ہو جائے گا دل پہ, اور اگر نیگیٹو ہے تو شیطانی افکار کا اس پہ جفا مار لیں گے. اب میرا کام ہے کہ سوچ کو پازیٹیو کیسے رکھوں اور رحمانی افکار پہ کیسے اس کو ڈومیننٹ کروں. رحمانی افکار عربی کی آیات یا حدیث کی تلاوت سے بڑھ کے چیز ہے. رحمانی افکار اس میں آپ صوفیزم لے آئیں, اس میں آپ روحانیت لے آئیں, اس میں درجہ حساسیت کو بڑھانا کسی کمزور کے لیے, اس میں خدا خوفی ہے, غریب پروری ہے, انسان دوستی ہے, احترام آدمیت ہے, اور درد کے رشتے کی آبیاری ہے. یہ چیز اس کو متاثر کرتی ہے. بہت خوب. یہ چیز میرے یہ جو رویہ ہے, ایٹیٹیوڈ کا ترجمہ میں رویہ کر رہا ہوں, یہ میرے طرز عمل کا عکاس ہے. اٹ از مینیفیسٹیشن آف مائی بیہیویئر. تو بیہیویئر از اے مینیفیسٹیشن آف ایٹیٹیوڈ, جس کو اردو میں طرز عمل کہتے ہیں. اب طرز عمل آپ کو میرا نظر آ رہا ہے, اب آپ کو 10% نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہ مہنگا سا سوٹ جے ڈاٹ کا پہن لیا 25,000 کا, یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. آپ کو میرا شوز نظر آ گئے مہنگے سے, میری گھڑی $2,000 کی نظر آ گیا, آپ نے کہا بہت ہائی ٹیک بندہ ہے. گفتگو میں لفاظی صنائی آرائش اور زیبائش میں نے کر دیا, آپ نے کہا بہت لرنڈ ہے. لیکن 90% رویہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, طرز عمل صرف 10% نظر آتا ہے. اور اس رویے کے کوئی 3-4 فورسز ہیں جو متاثر کرتی ہیں. میرا ویلیو سسٹم کیا ہے, میرے اخلاقی اقدار کیا ہے, اس کے بعد میری ججمنٹل کیا ہے, میرے سٹینڈرڈز کیا ہیں. میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے کو سمجھتا ہوں نارمل ہے, نارمل ہے. تو یہ میرا پروفیشنلزم جو ہے نا اس رویے کو طرز عمل کی صورت میں لوگوں کو دکھاتا ہے. جیسے مینیفیسٹیشن آف مائی ایٹیٹیوڈ از بیہیویئر. اب لوگ بیہیویئر سے مجھے جج کر رہے ہیں جو غلط کر رہے ہیں. یہ آئس برگ فینومین ہے. آئس برگ میں صرف 10% اوپر آ رہا ہوتا ہے, 90% انویزیبل ہے. اور ٹائٹینک جب اسے ٹکراتا ہے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, کیونکہ نیچے ہارڈ وہ ہے سالڈ راک آپ کی آئس ہے تو توڑ دیتی ہے. اور وہ 2 ٹکڑے کون ہوتا ہے, وہ تکبر ہے. جو جب ٹائٹینک کی طرح ٹکرے مارتا ہے نا نیچے, اس کو تو تکبر ٹکڑے ہو جاتا ہے. تکبر کی ذات فرق کر دیتی ہے, مسل کے رکھ دیتی ہے. بہت خوبصورت. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو سمجھیں. اب میرے طرز عمل کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے آپ میری کریکٹر کو جج کریں گے, اور میرے طرز عمل سے میری پرسنالٹی کو اور امیج کو اور پرسیو کریں گے یا فرسٹ امپریشن گین کریں گے. اور انگریزی میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے, فرسٹ امپریشن از یور لاسٹ امپریشن, اینڈ یو نیور گیٹ دا سیکنڈ چانس ٹو گیو دا فرسٹ امپریشن. اب اس ویلیو چین کو جو تھاٹ پروسیس سے انوائرمنٹل ایکسٹرنل ویریبل لے کے شروع ہوتی ہے, سوچ, فلم, تھنکنگ پروسیس, تھاٹ, ایٹیٹیوڈ,
اور اس کے بعد بیہیویئر اور امیج، یہ 6 ویریبل جب آتے ہیں تو اس سے میری پرسنالٹی شیپ، ڈی شیپ یا ری شیپ ہوتی ہے. کافی انٹرسٹنگ آپ نے ڈیٹیل ڈائمینشن دے دیا. یہ سارا میں 10-15 سال سوچتا رہا اس موضوع پہ کہ پرسنالٹی ڈی شیپ اور ری شیپ کیا ہوتی ہے. میں نے کوئی مٹیریل نہیں پڑھا اور فائنلی میں نے اپنے خیالات کو اتنا پالش کیا، اور ہو سکتا ہے بھی یہ را ہوں، کوئی اور بندہ اس کو چیلنج کرے، اس کو پالش کر دے. وہ اقبال کا شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. یہ را آئیڈیاز میں نے اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بچہ MS PhD کا تھیسس لے، سائیکالوجی اور مینجمنٹ کا ایک جوائنٹ وینچر کریں اور اس کو مزید پالش کریں، اس تھیوری کو، ماڈل کو ڈیولپ کریں اور پرسنٹیج میں کوانٹیفائی کریں. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ را آئیڈیا میں نے دے دی. اب نیوٹن نے بھی را آئیڈیا دے کے کہہ دیا تھا گریوٹی آ گئی ہے جی، گریوٹی کوئی نہیں توڑ سکتا. اگلوں نے چیلنج کر کے گریوٹی سے 10 گنا بنا دیے. تو ہر ماڈل چیلنج ہوتا ہے دنیا کا. بالکل چیلنج. ایون E = MC² چیلنج ہوا اور غلط ثابت ہو گیا، لیکن ایٹم بم بن گیا. ڈارون کا فلسفی چیلنج ہوئی کہ انسان بندر سے نکلا اور اس کو مانا لوگوں نے چیلنج کیا، اس کو غلط ثابت کر دیا. تو تعلیم اور فکر جو ہے نا گرو کرتی ہے. فکری ارتقاء کا ایک مرحلہ شوق ہے، اس کے بغیر تعلیم اور ایکیڈیمکس گرو نہیں کرتے. اب میں امریکن بک سے پکڑ کے پڑھاتا رہوں گا تو میں تو ایویلیویٹ نہیں کر رہا، نہ ہی بچے کو میں مینٹل اس کو شوق دے رہا ہوں، نہ اس کے رویے پہ میں کام نہیں کر رہا. میں ایز اے پروفیسر، ساؤتھ ایشیا میں پروفیسر 90% میں عجیب سی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، دہشت گرد ہوتے ہیں. اب پوچھیں گے اتنا بڑا بیان کیوں دے رہے ہو، تم خود شامل ہو گئے. یس، وہ دہشت گرد بچے کو خوف و ہراس کے گریڈ خراب کر دوں گا. مشکل سوال نہیں پوچھنے، مجھے نہیں آتا. اور کٹ اینڈ پیسٹ کر کے میں نے سلائڈیں چلا دی گوگل سے اور پڑھا دیا. گوگل سے سلائڈیں پڑھنے کا معاملہ نہ وہ ٹیچنگ ہے. تو فرعونیت والا معاملہ. تو یہ فرعونیت کو میں نے غیر مذہبی لفظ استعمال کیا ہے جو ڈکشنری میں شاید آج کل کسی اور سینس میں آتا ہے. لیکن وہ فرعونیت کا جو ہے نا، میں نے ٹوپی پہنی ہوئی کہ ہاذا سپیریئر اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا اور میرا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے اور میں عقل سلیم کا حامل ہوں. یہ اپروچ، اس اپروچ سے ایکیڈیمکس گرو نہیں کر سکتے. یہ سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے اور یہ ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹیاں ترقی نہیں کرتی. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑے مختلف انداز سے اس پوری بات کو کہا. میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اس لحاظ سے تو وہ انوائرمنٹ انفارچونیٹلی نہیں مل رہی ہمارے پاس. تو گھر میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اوہو آج تو بجلی آ رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے جو ایک انوویشن کی ایک سوچ ہے جو ہم کانسٹنٹلی ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ چیز نکل آئی، وہ نکل آئی. تو وہ ایج تو ڈیفینیٹلی ہو گیا وہاں پہ پیدا ہونے والے لوگوں کو. اچھا، ایک چیز میرے ذہن میں یہاں آ رہی ہے کہ پروفیشنلزم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ پروفیشنلزم کیا ہے، اور اگین وہی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ پھر ڈیولپ کیسے ہوگا ان سرکمسٹانسز میں؟ اچھا، آپ کو 3 سال پہلے یاد ہے مری میں 20-22 بندے مر گئے تھے. مرنے سے پہلے ایک DSP نے ویڈیو بنائی تھی، میں مر رہا ہوں مجھے بچا لو. اس کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اور سڑک میں سٹک تھا برف باری میں. بالکل. اسلام آباد سے مری 25 منٹ کی ڈرائیو ہے، 30 منٹ کی یا 40 منٹ کی، اور ہیلی کاپٹر میں 5 سے 10 منٹ ہے. اور یہاں 25 ہیلی کاپٹر تھے اسلام آباد پنڈی میں تھے نا، کوئی نہیں گیا. اور AC صاحب نے کو پتا تھا فورکاسٹ ہو رہی ہے 1 لاکھ بندہ آ رہا ہے، تو میں جگہ جگہ میں بریک ڈاؤن اور ریکوریاں کھڑی کر دوں، وہ گاڑیاں ٹو کرنے کے لیے لگا دوں، ہوٹل خالی کرا لوں، کچھ اور بندوبست کروں پروڈکٹیولی. تو ایبسنس آف پروڈکٹیونیس از کالڈ لیک آف پروفیشنلزم اینڈ پریزنس آف پریونشن از کالڈ پروفیشنلزم. بہت اچھی ڈیفینیشن. اب یہ اتفاقاً میرے ذہن میں بھی آئی ہے. آپ کو یاد ہے ابھی 2 سال پہلے 20 بندے مر گئے تھے آٹے کی بوریوں کی ڈسٹریبیوشن میں ساؤتھ پنجاب. جی، وہ لیک آف پروفیشنلزم. اچھا، اس کے بعد میں 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئے، بڑے مزیدار واقعات ہیں. میں انجینئرنگ کونسل کا ممبر ہوں، تو اکثر ان کی سرکاری ٹکٹ پہ جہاز پہ آتا ہوں. میں تو افورڈ نہیں کر سکتا پنڈی سے لاہور جہاز 30,000 روپے ٹکٹ ون وے. واو. تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، سیمنگلی کوئی CSS آفیسر یا کوئی وائس چانسلر یا کوئی آرمی کا سینئر آفیسر تھا. تو ایئر ہوسٹس نے اس کو سنیک ہاتھ میں پکڑایا. اس نے کہا میں نہیں لوں گا، I'm not a beggar، مجھے پریزنٹ کرو فارمل طریقے سے. وہ نک چڑی سی ایئر ہوسٹس تھی، اس نے سائڈ پہ رکھا، کہتا لینا تو لو ورنہ دوڑ جاؤ. اس کا اسٹائل یہی تھا. اس نے مجھے بھی سرو کرنے کی کوشش کی، میں نے بھی ریفیوز کر دیا کہ I will not take. Present me in a formal way, respectable way. یہ انپروفیشنلزم ہے.
Very interesting. मैं एक दफ़ा जर्मनी से हॉलैंड से आ रहा था इस्लामाबाद वाया यूरोप किसी एयरपोर्ट से, तो मैंने चढ़ते हुए होस्टेस से कहा कि वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ डच लैंग्वेज के अखबार थे. Right. उसने सिर ला दिया, मुझे पता था नहीं लाएगी. अच्छा, उसका कद 6.25 फुट था, मैंने सबसे ऊंचा करके बात की. हॉलैंड की खवातीन बहुत लंबी होती हैं, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट, True. बट मोस्ट कर्टियस एंड मोस्ट डिसेंट. उनकी कर्टसी खत्म है. Wow. अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि यूरोपियन को पाकिस्तानी शक्लें एक जैसी लगती हैं, खास तौर पे पंजाब की सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं, सामने चीनियों की शक्लें एक जैसी लगती हैं. एक जैसी लगती है. तो टू माय सरप्राइज फ्लाइट चलने के 10-15 मिनट में जब पट्टी शट्टी खत्म हो गई, जी. तो वो लेके आई मेरे पास ढूंढती कहते डिड यू आस्क वाशिंगटन पोस्ट, दिस इज द वाशिंगटन. My God. अब ये है लेवल ऑफ डेलिकेसी, सेंसिटिविटी. तो हाइट ऑफ सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंड शोइंग द डेलिकेसी, दर्जा हसासियत कस्टमर के लिए देना भी प्रोफेशनलिज्म है. प्रोफेशनलिज्म की हाइट ये है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टू द कस्टमर नीड्स. मैं कस्टमर था ना उसका, मेरा स्टूडेंट, मैं कस्टमर है, मैं उसको फिरौनों की तरह ट्रीट करता हूँ. मैं आई एम डूइंग इनजस्टिस. भाग जाओ, टाइम नहीं है, दौड़ जाओ, और अभी कल आना, मैं बहुत बिजी हूँ, और कल आता नहीं 2 महीने. दर्जा हसासियत मेन चीज है, डिटर्मिनेंट इसका प्रोफेशनलिज्म का. सर, तो माजरत के साथ आई एम श्योर कि आप इसका और मुझे अच्छा जवाब देते, मगर ये दर्जा हसासियत, ये हॉलैंड की उस एयर होस्टेस के अंदर कस्टमर को की नीड को समझना, वो सेंसिटिविटी, उस कल्चर के अंदर उसकी एक ख़ास ट्रेनिंग हुई, चाहे वो उसके स्कूल ने की या माँ बाप ने, तो हम क्या करें? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है. मेरे में ये वैल्यूज़ माने दी. मैं जब 19वें 20वें 21वें ग्रेड में बड़ी बड़ी पोस्टें आई, इख्तियारात आए, राइट. तो मैंने क्या किया कि मैं सिलेक्टिव कमज़ोरों को, यतीमों को और बेवाओं के बच्चों को करता था. मेरिट पे करता था, लेकिन प्रेफरेंस ये होती थी कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को तो और मौके मिलते हैं, इनको मौके नहीं मिलते. अच्छा. मैंने टीएशिप, आरएशिप, यूईटी में, नस्ट में मैंने उनको दी जो कमज़ोर थे. क्लर्कों के बच्चे, क्लर्कों की बेटियां, इस तरह के लोगों को मैंने लुक आफ्टर किया ताकि ख़ानदान उठे. ये मेरी माँ की ट्रेनिंग थी. अब दर्जा हसासियत का स्टार्ट माँ से होता है, फिर अच्छे स्कूल टीचर से होता है, कॉलेज टीचर से होता है, और दूसरा ये जो रूहानी महफिलों में बैठते हैं सूफिया, इनके पास दर्जा हसासियत बहुत ज़्यादा है. मुझे एक सूफ़ी का वाक़या याद आता है, नाम भूल गया. वो राजस्थान में रमज़ान में गया, इंडिया में, तो एक हिंदू औरत उसके लिए लेके आई पानी. तो महाराज ये पानी में लाई हूँ, इसमें मैंने फलाना फलाना मरकब डाला है, तो नया शरबत है, कहीं नहीं मिलेगा. उसने रोज़ा रखा हुआ था, तो सूफ़ी आलम दीन ने पी लिया गड़ करके. उसके मरीदों ने कहा आपने रोज़ा तोड़ दिया. उसने कहा रोज़े का कुफारा है, वो इतनी दूर से मेरे लिए पानी लेके आई है, उसका कुफारा नहीं है. क्या बात है, क्या. तो ये दर्जा हसासियत सूफिया के नज़दीक कुफारे की सूरत में आती है कि अगले का एक एहसास करना. इस पर मीर अनीस का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम. इसका तर्जमा है मीकली कंसर्न्ड अबाउट माय कोलीग्स एंड एसोसिएट्स. नीस ठेस ना लग जाए आप गिनों को, लेस्ट यू डैमेज द हार्ट. आप गिना का मतलब है हार्ट. लेस्ट यू डैमेज एंड स्पॉइल द वेरी स्पिरिट ऑफ इंटरनल फीलिंग्स इमर्जिंग और एमिटिंग फ्रॉम द हार्ट. ये तर्जमा है अनीस, और 400 साल पुराना शेर है. और मीर अनीस बुनियादी तौर पे मजहबी शायर था, मरसियों के तनाजुर में उसका, लेकिन वो देखें ह्यूमन सेंसिटिविटी पे 400 साल पहले वो भी बात कर रहे हैं. तो अगर एटीट्यूड में ह्यूमन सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर तरक्की नहीं होती. अब 3 मुल्कों ने तरक्की की है पिछले 40 सालों में. गौर से सुने जी. एक मुसलमान मुल्क, एक बुद्धिस्ट मुल्क और एक क्रिश्चियन मुल्क, और तीनों के लीडर्स में एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी थी एटीट्यूड में. एक्स्ट्रा सेंसिटिव एटीट्यूड एक नई टर्म है जो मैं कॉइन कर रहा हूँ. एक्स्ट्रा सेंसिटिव एटीट्यूड, वेरी नाइस, जिसका तर्जमा मीर अनीस ने किया है ख्याल खातिर अहबाब. एक मुसलमान मुल्क है जिसका फाउंडर, जिसने उठाया उसको, 100 साल की उम्र में जिंदा है, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अल्लाह ने उसको इतनी बरकत दी है कि अभी जहाज़ खरीदने आया था इमरान खान के दौर में, तो वो कॉकपिट में खुद चढ़ के बैठा. अभी मैं सीढ़ियाँ उतरूँ तो मुझे उतरने में मसला बन रहा था, मैं भी 60+. उसको अल्लाह ताला ने इतनी रूहानी फजीलत दी, बरकत दी, क्योंकि ही वाज सेंसिटिव फॉर हिज नेशन, और नेशन को उठा दिया. 4th वर्ल्ड में था 1971 में, 79 में. पाकिस्तान से नीचे था, पाकिस्तान 3rd वर्ल्ड में था 79 में, और आज 2nd वर्ल्ड प्लस में, और 1st वर्ल्ड में कभी भी जंप कर सकता है.
पीछे एक लीडर था एक्स्ट्रा सेंसिटिव एटीट्यूड वाला, महातीर मोहम्मद, मुसलमान मुल्क हो गया। दूसरा सुन लें जी, दूसरा है बुद्धिस्ट, उसका हमसाया ली यूकॉन ने मिड 60s में आज़ादी ली थी, किससे? मलेशिया से। मलेशिया ने कहा ये उज़्वे मतल है, जान छुड़ाओ, ये क्या है, नकारा बच्चा है, फेंको इसको। उस वक्त छोटा सा गंदा सा जजीरा था जो इस्लामाबाद के रकबे से कम रकबा है, 602 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंगापुर का रकबा इस्लामाबाद का 607 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगाएं, हमारे से छोटा था, पानी का एक कतरा भी नहीं आता था, पानी भी इंपोर्ट हो रहा है, हर चीज इंपोर्ट हो रही है। एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव बंदा आ गया जो एथिकल लीडरशिप के तौर पे एथिकल एटीट्यूड शो किया। उसने कहा मेरा कोई भांजा बेटा बेटी नहीं है, मैं किसी को नहीं लाऊंगा। महातीर मोहम्मद ने भी ये कहा बेटा बेटी भांजा बीवी को नहीं आएगी। सिंगापुर की एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ 300-400 बिलियन प्लस है, हमारी 30 बिलियन है, और आबादी शेखुपुरा से कम है। ये है ख्याल खातिर अहबाब जो मीर अनीस ने 300 साल पहले कहा। Amazing. और चौथा है क्रिश्चियन लीडरशिप, नेल्सन मंडेला। ये 91 में आजाद हुआ है अंग्रेजों से, और 25-30 साल वो जेल में रहा। अंग्रेजों ने इसके मुंह में यूरिन तक किया, इतनी तौहीन की उसकी, और उसने कहा कि मैंने सबको माफ कर देना। बाद में एज ए वजीर आजम या सदर किसी रेस्टोरेंट में गया तो वही पुलिस ऑफिसर था जिसने उसे, वो शर्मिंदा हो रहा था कि मुझे पकड़ लेगा, मैंने इसे ज्यादती की हुई, इसने उसको भी माफ कर दिया। तो ब्लैंकेट पार्डन इज द कोर इशू। इस पे उसकी टोनी रॉबिन्स की एक स्टेटमेंट है, गिव द ब्लैंकेट पार्डन टू एवरीबॉडी हु हैज एवर हर्ट यू पर्सनली। मैं सरकारी मामलात में कोई गबन करे मैं उसको स्पेयर नहीं करता, क्योंकि सरकार उसकी विक्टिम है और सिस्टम विक्टिम है। पर्सनल जाती तौर पे अल्लाह का शुक्र है 98-95% लोगों को मैंने, जिन्होंने ज्यादती, हर बंदे के साथ पाकिस्तान में ज्यादती हो रही, वो किसके साथ नहीं रही, किसके साथ नहीं हो रही, मैंने माफ कर दिया। आम माफी हुजूर पाक की सुन्नत है। और सूरह हजरात की एक आयत का तर्जमा मैं तलावत करते सादत लेता हूँ कि अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत पसंद हैं जो लोगों के कसूर माफ कर देते हैं। अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, जो गुस्से को पी जाते हैं और कसूर माफ कर देते हैं। और ना सिर्फ ये बड़ापन है, मगर मैं ये महसूस करता हूँ जो आपने बात की, एक आप में इंटरनल चेंज आता है इसके बाद। अच्छा, आपकी एनर्जी सेव होती है। एनर्जी सेव, एनर्जी ये 5 उंगलियों जितनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कांस्टेंट है। अगर 3 उंगलियां इंतकाम में लग गई तो 2 में मैं तरक्की नहीं कर सकता। ये भी इसकी फिजिकल कॉनोटेशन, बड़ी खूबसूरत। यानी सोसाइटी को रिफॉर्म करने उठाने की अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम डिवाइस किए हैं जिसमें कुव्वत बर्दाश्त और माफ कर देने का जज्बा है। और कुव्वत बर्दाश्त पे कैथोलिक मजहब और इस्लाम में बड़ी सिमिलैरिटी है। हमने कुव्वत बर्दाश्त पे एक लाहौर में सेमिनार किया, लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। उसमें लाहौर के अलेक्जेंडर जॉन मलिक जो पोप थे, लाहौर के लोकल पोप, जो भी उनको कह लें, मुझे ये नाम नहीं याद आ रहा, तो उनको इनवाइट किया। जब मैंने कुरान जीत की आयतें मैंने बर्दाश्त पे पढ़ के सुनाई, कहता इससे मिलते जुलते तो कैथोलिज्म में भी, कैथोलिसिज्म में भी, वो भी किताब तो है, वो भी इल्हामी किताब है, उसमें भी पॉजिटिविटी, केयर, लव, रिस्पेक्ट, एहतराम आदमियत और कैथोलिक वर्क एथिक्स दुनिया में मशहूर है। मशहूर कहते हैं कि हम कैथोलिक हैं, हमारे वर्क एथिक्स हैं, दफ्तर की चीज हम घर नहीं लेके जा सकते, दफ्तर में जाती काम नहीं करेंगे। ये 2 उनके कोर प्रिंसिपल। मुझे अमेरिका में कैथोलिक, मेरी बॉस कैथोलिक थी। एक दिन मैंने फोटो कॉपी की इजाजत मांगी जाती काम के लिए, उसने कहा 2-3 कर लो, इससे ज्यादा ना करना। ऑल्दो आई कैन अलाउ यू फॉर रिम्स एंड रिम्स, लेकिन 2-3 करो मजबूरी में, वरना बाजार से करो। वाह, ये उनके एथिक्स है, प्रिंसिपल से। तो मुझे आपसे एक सवाल जो जहन में आ रहा था वो ये था कि, और आपने थोड़ा सा उसको शायद कवर भी किया इसमें, कि बैड इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स का, नेगेटिव एटीट्यूड का, उसका फिर क्या असर पड़ता है? वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसका आपकी ज़ाती हैसियत में क्या इम्पैक्ट आते हैं? अच्छा, इस तस्वीर को मैं 2 रुख बताता हूँ। श्योर। एक अरबी में कहावत है, तारुफुल अशिया बाइज़दादुहा, कि तारीफ चीज़ों को डिफाइन करते हैं उसकी ऑपोजिट को डिफाइन करके। पहले मैं पॉजिटिव एटीट्यूड को डिफाइन करता हूँ इनडायरेक्टली, गुड, फिर नेगेटिव एटीट्यूड की एक भयानक मिसाल भी दूंगा आपको। 2 मिसालें। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आज से 15 साल पहले एक आर्टिकल छपा रिसर्च करके ह्यूमन ब्रेन पे, कि जब किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और आप अमले साले करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि दिमाग एक लुब्रिकेंट आपको जारी करता है और आपको ज़हनी सुकून मिलना शुरू हो जाता है। ये मेडिकल साबित हुआ। ये न्यू जर्नल स्कूल ऑफ इंग्लैंड की बाकायदा रिसर्च है।
اس لیے بابوں کی عمریں بڑی ہوتی ہیں. یہ روحانی پیر فقیر ہے نا, یہ جس کو ہمارے اچھا پاس یہ scientific نیلسن reason منڈیلا ہے. بھی بابا ہے, روحانی بابا. بالکل ہے, بالکل. اس کے بعد لیو کون بظاہر غیر مسلم ہے, روحانی بابے ہیں. روحانی جو بابے. انسانیت کی فلاح کے لیے کمزور کا احساس رکھتا ہے وہ بابا ہے, بے شک 10 سال کا کیوں نہ ہو. یہ شفاعت احمد کی اسٹیٹمنٹ. تو یہ روحانی بابوں نے اپنے ملکوں کو اٹھا لیا. میں آج 60+ ہوں اور میری فیملی کہتی ہے کینیڈا چلیں, آپ ممبر ہیں اس کے, کیا ہوتا ہے سٹیزن ہے. وہ کیوں چاہتی ہے؟ سوشل جسٹس, بنیادی رائٹس ہمیں سوسائٹی دینے کو. وہ ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ بڑھ رہا ہے, اور ایک لیڈ جو ہے 1% یا 0.5% ہے لیڈ, اس کے پاس 99.5 ریسورسز ہیں, نیچے ٹرانسفر نہیں ہو رہے, تو ایک ڈسسیٹسفیکشن پھیل رہی ہے. اب یہ کمیونزم نہیں, یہ باتیں کرنا کمیونزم نہیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اب اس کا اظہار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں خوفزدہ ہو جاؤں کہ مجھے اس کے نقصانات ہو, یہ فیکٹ ہے. اور اس کو ایڈریس کرنے, اس انوملی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. یہ سوشل جسٹس پہ حضرت علی قول ہے کہ حکومتیں کفر اور شرک سے چل سکتی ہیں, غیر انجسٹس کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور اس پہ جو انگلینڈ کا جو تھا پرائم منسٹر, اسے جب ہٹلر نے تہس نہس کر دیا بم مار مار کے لنڈن کو, اور وہ بنکر میں چھپا ہوا تھا, اسے پوچھا کہ لنڈن بچ جائے گا, انگلینڈ بچ جائے گا. اس نے کہا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں. اس نے کہا کہ انصاف کر رہی ہوں. اس نے کہا انصاف کر رہی ہوں. کہتا لنڈن میں کچھ بھی نہیں ہونا. اور واقعی وہ انگلینڈ ختم ہو گیا, ہٹلر خودکشی کر لی اور انگلینڈ پھر دوبارہ اٹھ گئی. کمال کمال. تو آپ دیکھیں سوشل جسٹس کے بغیر قوم نہیں ترقی کرتی. اٹ از ناٹ عدالت کی جج, سوشل جسٹس. اب بڑھاپے میں عام بندے کا پروٹیکشن ہی کوئی نہیں ہمارے ملکوں میں. انڈیا پاکستان ایک جیسے ہی ہے نا, یہ کیوں نہیں ایک جیسا. تو ڈاکٹر ساجد, آپ کی باتوں سے ایک تھوڑا سا سوال ابھر رہا ہے میرے ذہن میں, اگر آپ اجازت نہیں. مجھے پہلی بات مکمل کر لوں کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, اب میں آتا ہوں پازیٹیو کی بات کہ اب نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پہ آتا. میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. میں نے سرکار میں کام کیا ہے, اور میں ان مجرموں میں سے ہوں قوم کے جنہوں نے انجسٹس کیا ہوگا لاشعوری طور پہ, کیونکہ سرکار میں سوشل جسٹس نام کی چیز بہت کم. لاشعوری طور پہ میں نے بھی کیا ہوگا. میرے دفتر میں ایک لڑکا تھا, MBA پنجاب یونیورسٹی سے کر کے آیا ہوا تھا. کسی نے ریکمینڈ کیا اس کو, میں نے ایڈمیشن آفیسر بنا دیا. اس نے بڑی محنت سے ایڈمیشن کی. وہ کسی کے نیگیٹو صحبت میں بیٹھا اور نیگیٹو ہو گیا. اس نے لوکل اخباروں میں پیسے لے کے یا جو بھی تھا آرٹیفیشل خبریں دینے لگ گیا کہ میں سیٹیں بیچ رہا ہوں, یا پھر میں نے داخلے اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اور میری ڈگریاں جعلی ہیں. اس نے جعلی ثبوت بھی دیے, کوئی کٹ اینڈ پیسٹ کر کے فوٹو کاپی ہو جاتا نا. جی جی. تو اخبار والے 2-3 آگے بلیک میلر میں سے پیسے مانگتے تھے. خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کو میں نے بلایا تحقیق کی تو پیچھے کڑی ملی, جو پورا ملا کہ یہ صاحب اس لوکل اخبار کو, جو بلیک میلر اخبار ہے, کو خبریں دیتا ہے جعلی, اسے پیسے لیتا ہے یا فائدے لیتا ہے, جو بھی تھا. میں نے اسے ایک شعر پڑھایا کہ علامہ اقبال کا. میں نے کہا افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں, پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے. جب میں نے شعر پڑھا وہ کانپنے لگ گیا, وہ سمجھ گیا چور تھا. اس نے استعفیٰ دیا, چلا گیا. میں نے بھی نہیں پکڑا اس کے بعد. میں نے کہا چلا گیا بس, خاص کم جہاں پاک. 4-5 ہفتے کے بعد اس کو اتنا سٹریس تھا نیگیٹیوٹی کا کہ رات کو جاگتا. اس کے بھائی نے بعد میں بتایا, اور اس کے بھائی کا مجھے صبح ٹیکسٹ آیا 6 بجے کہ مائی بردر ہیز ڈیڈ, آر یو ہیپی؟ میں نے کہا میں نے کیوں خوش ہونا ہے. وہ خود ہی استعفیٰ دے کے گیا. میں تو نکالا بھی نہیں, نہ انکوائری کرائی ہے. ہمارے آفیشل سیکرٹ اخباروں کو دیتا تھا فیبریکیٹ کر کے, تو ہم نے تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ خود ہی استعفیٰ دے کے چلا گیا. اس کی 50,000 تنخواہ تھی آج سے 15 سال پہلے, جو آج 1.5 لاکھ کے برابر ہے. رائٹ. تو کہتے ہیں کہ جی وہ پھر اس کے بھائی نے وہ باقاعدہ اس کا چیک کروایا جائز کا بیک گراؤنڈ. تو مرنے سے پہلے جو 4 بندے جنہوں نے اس کو سوچ کو نیگیٹو کیا تھا, ان کو ٹیکسٹ کر رہا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, میں مر رہا ہوں, اور میں تمہاری وجہ سے مر. یہ نیگیٹیوٹی اتنی بری طرح, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اس طرح بری طرح سوچوں گا. کمال ہے, کمال ہے. یہ لائف کی اسٹڈی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو شیطان کو حکم دیا کہ تو بھی اس کو سجدہ کر. فرشتوں کو بھی حکم دیا. شیطان آتش سے تھا, فرشتے نور سے تھے. اور شیطان کی قدر و منزلت اس وقت اس دور میں اتنی تھی کہ 1,80,000 سال اس نے عبادت کی, اور 7 آسمانوں پہ اس کا نام تھا زاہد, متقی, عابدستان کے نام تھے. اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب تھا. اس نے ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ سے ریفیوز کیا, اور 0 سے ملٹیپلائی نہیں, وہ -1 سے ہو گیا. جس پہ ایک شعر بھی ہے کہ گرا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, جو لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. مارا. اب
یہ شیطانی عمل ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. رحمانی عمل ہے صوفیہ والا عمل جو ہمارا دین متین کو حکم ہے. حسن ظن کرو, ہر چیز پہ حسن ظن رکھو اور تجسس نہ کرو. لا تجسسوا سورج رات کی آیت ہے. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن لیں. ابھی آمد ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے آیت کسی اور چیز کے لیے تھا, یہ تو مولویوں والی باتیں کر رہے, دل کی باتیں ہیں مولویوں کی باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, ان کو کلیم اللہ کہتے تھے. جی بالکل. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے علاوہ اور بھی مقرب ہے, یعنی آپ کے بڑا نزدیک ہے. مقرب مطلب مشکل ورڈ ہے, آپ کے نزدیک اللہ منزلت آپ نے کسی اور کو بھی دی میرے برابر کی. اللہ نے کہا ہاں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں. وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی فلانی خاتون ہے, فلانے گھر میں رہتی ہے. وہ ملنے گئے تو ایک عام سی خاتون تھی. سے پوچھا تمہاری کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے بائی نیم تمہیں بھجوایا ہے؟ کہتے مجھے خود نہیں پتا, میں بچوں کو پالتی ہوں, روٹیاں پکاتی ہوں, آپ روٹین کے گھر کے چورس کر رہی ہوتی ہوں, مجھے تو پتہ نہیں. ہاں ایک چیز ہے, میں ہر چیز کے بارے میں حسن ظن رکھتی ہوں. پازیٹیو میری یہ اپروچ ہے. مائی گاڈ. تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. حسن ظن رکھنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے, اور نیچر پازیٹیوٹی پہ اتنی وہ ہے کہ ابو لہب کو جو حضور پاک کے سگا چچا تھا نیگیٹو -1 سے ملٹیپلائی کر دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, برباد ہو گیا, اسے کام نہیں آیا تھا. اور یہ وہ ابو لہب ہے جس نے اپنے بھتیجے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ لونڈیاں آزاد کی خوشی میں کہ یتیم بن جا پہ. جب نیگیٹو ہوا تو اتنا نیگیٹو ہوا کہ اللہ نے بائی نیم کنڈیم کیا. قرآن پاک میں فرعون کو بھی کنڈیم نہیں کیا, اس کو مار دیا صرف غالبا. یہ میری اطلاع, میرا جو معمولی سا مطالعہ. تو اب دیکھیں نیچر کو نیگیٹیوٹی کتنی ناپسند ہے. بہت خوبصورت سر. نیگیٹیوٹی کا مطلب ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. بہت امیزنگ ڈسکشن اور بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا. چلتے چلتے آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ اسلامک کانسیپٹ کیا دیں گے ایٹیٹیوڈ کا اور اسپریچولزم کا؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچولزم کا کوئی مذہب نہیں ہے. میرا خیال ہے, ہو سکتا غلط ہو, میں کسی کے اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا, مذہبی کی دیکھو چل رہی ہے, میرا خیال ہے اٹ کوڈ بی رانگ. مدر ٹریسا واز نان مسلم. میڈم فاؤ جو اس نے 40 سال پاکستان میں مرگی کا علاج کیا اور کوڑ کا علاج کیا اور ختم کر دیا پاکستان میں, جی ٹھیک ہے, اس کو نوبل پرائز نہیں ملا. اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا جذبہ ہے, بڑا مقام ہوگا. انہوں نے اپنی جوانیاں دے دی. یہ بھی جرمنی میں شادی کر کے بچے پیدا کر کے مر سکتی تھی کمفرٹیبل لائف میں. یہ سب صوفی لوگ ہیں, اور میں ان کو درجہ ولایت پہ فائز کرنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا, لیکن میرے دل میں ان کا بڑا مقام ہے. اور ولی اور صرف فکر اور ذکر کرنے سے نہیں بنتا, درجہ حساسیت کو بڑھانے سے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا صوفی بنتا ہے. ولی تو بہت بڑی چیز ہے, میں صوفی کی بات کر رہا ہوں. صوفی ذکر و فکر سے ماورا ہے, انسانیت کے لیے جس نے وقف کر دیا. اور جو 4 کنڈیشنز میں نے بھی بتائی ہیں, خوف خدا, غریب پروری, انسان دوستی, احترام آدمیت, یہ پری ریکوزٹ ہے کسی بھی صوفی کے لیے. بیوٹیفل. اس کے لیے گاڑی کا ہونا, ڈیفنس کا بنگلہ, PhD جارج واشنگٹن سے, یہ سب ان مٹیریل. میں بتا سکتا ہوں کہ میری PhD نے مجھے کچھ نہیں دیا سوائے عہدوں کے, کہ بڑی بڑی پوسٹیں مل گئی, لیکن ان پوسٹوں کو جب میں نے کمزوروں کے لیے استعمال کیا تو مجھے بڑی اچھی نیند آتی تھی. آج بھی میں 3rd ورلڈ کے ایک روایتی پروفیسر کی طرح کبھی ادھر ٹکر مار دی, ادھر ٹکر مار دی. 60 کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں نا, تو لیکن مجھے اتنی قناعت اور توکل اللہ نے دے دی کہ وہ رزق گھر بیٹھے بیٹھے بھیج رہا ہوتا ہے. رازق کا وعدہ ہے کہ میرے لیے اچھا سوچو گے. حضرت امام جعفر الصادق کا قول ہے, جب آپ کسی پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں, نیچر آپ کے لیے احسان کر رہی ہوتی ہے, ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے. بیوٹیفل. تو اسی پہ میں آپ سے مطلب اختتام کروں گا. کوئی اور سوال ہے تو ویلکم. آئی تھنک ہم آپ سے ڈیفینیٹلی کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ آپ کے نیکسٹ وزٹ پہ ضرور کریں گے. درجہ حساسیت پہ بات کر لیں گے, معافی پہ بات کر لیں گے, برداشت پہ بات کر لیں گے, اور پاکستان کا اکیڈیمک سنیریو پہ میں 35 سال سے میں کھبا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, VC ہم لوگ نہیں بنتے سرکاری یونیورسٹیوں کے, اس کی خاص پری ریکوزٹ ہے, حالانکہ میرے ہائیسٹ نمبر تھے, لیکن ہم لوگوں کے دلوں کے شاید VC ہو, 1-2 کے نہیں تو 500 کے. نہیں, I'm sure آپ جو گفتگو کر رہے ہیں بہت سارے لوگ نہ صرف اس سے ایگری کریں گے, بٹ یہ ہے کہ ہمیں ان ٹاپکس پہ بات کرنی ہے, ہمیں کچھ آنے والی نسلوں کے لیے ایسے پیغامات دینے ہیں. بالکل صحیح بات. کیونکہ یو انڈرسٹینڈ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ نیگیٹیوٹی تو بہت ہے, مگر اس نیگیٹیوٹی میں جیسے آپ نے فرمایا ہمیں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے. کمال یہی ہے, کمال فن یہ ہے. ریزیلینٹ قوم ہے,
اس میں بھی کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. سب سے زیادہ ریزیلینٹ ہم ہیں. سب سے زیادہ ہم resilient مطلب ایک کاکریچ سے زیادہ ریزیلینٹ ہے جو 6 مہینے فوڈ کے بغیر رہ لیتے ہیں. تو ابھی حالات آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت اور سخت آنے والے ہیں اس ملک پہ سیلاب کی وجہ سے. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ضرور کریں گے اسی پلیٹ فارم پہ, اور آپ کے آنے کا سر بہت بہت شکریہ. اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی, بڑی دل سے خوشی ہوئی, اور اس کے ساتھ آڈینس سے اجازت لیں گے. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ فرام اقرا یونیورسٹی.